نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج پوری دنیا میں خاص طور پر 70-80 سال سے جو ویسٹرن کلچر، ویسٹرن تھنکرز، ویسٹرن لائف اسٹائل، یہ سب چیزیں پوری دنیا میں مسلط ہو گئی یا دنیا کے بڑے حصے میں اس کو قبول کر لیا گیا، اس کی وجہ سے کچھ ٹاپک ہے، کچھ موضوعات ہیں جو بہت زیادہ سینسیٹیو ہو چکے ہیں، اور سب سے پہلے اس کو ہمیں حل کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آج دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انسان کی عقل کافی ہے، وحی یعنی آسمانی علم کی ضرورت نہیں، نبی والے علم کی ضرورت نہیں، مذہبی علم کی ضرورت نہیں۔ عقل کا استعمال کس حد تک ہو سکتا ہے؟ یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام نے نہ یہ کہا کہ عقل کو بالکل چھوڑ دیا جائے، آپ فلانی چیز کی پوجا کر رہے ہیں، یہ ہاتھی کب تھا، یہ ہاتھی کا سر اس جسم پر کب لگا، یہ واقعہ کس جگہ پر پیش آیا، نہیں بات نہیں کرنا اس موضوع پہ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اسلام یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ عقل کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ ان لمٹ اس کا استعمال کیا جائے۔ اس کی مثال ایسی دی جاتی ہے جیسے کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑے کی سواری ہے اور اسے پہاڑ کے اوپر جانا ہے، تو گھوڑے کا استعمال ہی نہ کیا جائے، پہاڑ تک بھی پیدل چلے، اوپر تک بھی پیدل چلے، آسان نہیں ہے، تھک جائے گا۔ میں گھوڑے سے ہی یہاں سے پہاڑ تک بھی جانا چاہتا ہوں، اوپر بھی جانا چاہتا ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسرا جو سولوشن اور حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہاڑ تک گھوڑے پر جائیے، وہاں سے پیدل چڑھیے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو، موت کے بعد کی زندگی کو آپ اپنی عقل کا استعمال کر کے سمجھ لیجئے، یقین کر لیجئے، بلیو کر لیجئے۔ اس کے بعد اب عقل کے گھوڑے کو چھوڑ کر آگے کے مسائل کو حل کیجئے۔ وہاں پر بھی لاجک ہے، وہاں پر بھی عقلی بنیادیں ہیں، وہاں پر صرف کوئی ٹریڈیشنز اور رواج نہیں ہے، اس کے بھی راز لکھے ہوئے ہیں۔ نماز کی 4 رکعتیں ہی کیوں ہیں، پردے کی یہ مسائل ہی کیوں ہیں، اس کے اوپر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہے، پوری لائبریری ہے۔ لیکن عقل کا استعمال کس حد تک ہو؟ انسان بہت کمزور ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، پیدا کرنے والے اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی عقل کمزور ہے، انسان کو ہم نے بہت تھوڑا علم دیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ پورا سائنسی ریسرچ آج تک آسمان کے رنگ کو نہیں دیکھا۔ جتنی اڑان ہے ابھی ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ اور ایک کہکشاں سے دوسرے کہکشاں تک ہے، آسمان کا رنگ، پھر 7واں آسمان، پھر جنت، بہت دور کی بات ہے۔ زمین کی تہ میں جاتے جاتے ایک حد پر جا کر رک گیا کہ وہاں پر پتھر کی رکاوٹ ہے، پتھر کی پرت، ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ جہنم کو کیا دیکھ پائے گا، جہنم تک کیا پہنچ پائے گا؟ جتنے بیکٹیریاز ہیں
آپ لوگ جتنی سائنس میں پڑھتے ہیں، انسان کے جتنے رگ اور سیلز ہیں اس کو پورا نہیں پڑھا گیا ہے. تو فرشتوں کی مخلوق تک کب پہنچوں گا؟ برزخ کی مخلوق تک کب پہنچوں گا؟ روح کی حقیقت تک کب پہنچوں گا؟ انسان دوسرے بہت سے جانوروں سے بھی کمزور ہے. میں ایک حد تک دیکھ سکتا ہوں، آگے نہیں دیکھ سکتا ہوں. بہت سے جانور مجھ سے آگے کا دیکھ سکتے ہیں. میں ایک حد تک سن سکتا ہوں، آگے نہیں سن سکتا ہوں. بہت سے جانور میرے سے آگے کا سن سکتے ہیں. تو انسان کی جو حواس کی صلاحیت ہے، سننے دیکھنے کی صلاحیت ہے، وہ بھی بہت کمزور ہے. ہمیں جو شریعت دی گئی ہے، علماء بناتے نہیں ہیں، علماء بتاتے ہیں. جیسے وکیل قانون بناتا نہیں ہے، بتاتا ہے. بنایا اللہ نے، بنایا اللہ ہی نے. جس قانون کو اللہ نے بنایا ہے وہ کسی تجربے اور ایکسپیرینس پر ڈیولپ ہونے والا نہیں ہے. انسانوں کے بنائے ہوئی جتنی تھیوریاں ہیں وہ بدلتی رہتی ہے، کیونکہ ریسرچ بدلتا جا رہا ہے. پہلے اس نے کہا تھا کہ میں بندر تھا، پھر انسان بن گیا. پوری دنیا کی سائنس اسی پر چل رہی تھی. لطیفہ بھی ہے، اسکول میں پڑھا ایک طالب علم نے، ٹیچر نے پورا ڈارون کی تھیوری سمجھائی اور یہ کہا کہ بیٹا پہلے ہم بندر تھے، پھر ڈیولپ ہوتے ہوتے انسان بن گیا. تو بچے نے جا کر گھر میں سنایا، اپنی امی کو سنایا. تو امی نے کہا نہیں بیٹا یہ بہت غلط بات ہے. حضرت آدم کو اللہ نے بنایا، حضرت آدم سے انسانیت چلی. اپنے والد کے پاس گیا، والد سے کہا کہ آج ہمیں یہ پڑھایا گیا. تو والد صاحب الگ مزاج کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا واقعی صحیح، ہم پہلے بندر تھے پھر انسان بن گئے. پھر والدہ کے پاس آیا تو والدہ نے کہا کہ دیکھو بیٹا، انہوں نے اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتا دیا، میں نے اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتا دیا. اب آگے ہمیں اور الجھنا نہیں ہے. پہلے ڈارون کی تھیوری، پھر اس کے بعد بگ بانگ کی تھیوری. دھماکے سے دنیا بن گئی صاحب. دھماکے سے کون سا گھر بنتا ہے، دھماکے سے کون سی کار بنتی ہے، دھماکے سے کون سا کھانا بن جاتا ہے، دھماکے سے دنیا بن گئی. اب موجودہ سائنس یہ کہنے لگی ہے کہ ہے کوئی بنانے والا، محسوس ہوتا ہے کہ ہے کوئی بنانے والا. اتنے سائنسدانوں کی عمریں کھپ گئی، اتنے کفر پر خدا کو پیدا کرنے والے کو سمجھے بغیر، مانے بغیر. پہلے تو خدا کو پہچانو، پھر خدا کی چاہت کو پہچانو، پھر موت کے بعد کی زندگی کو پہچانو، پھر اس کے مطابق زندگی گزارو. تو یہ اللہ کی دی ہوئی شریعت ہے، اس لیے بدلتی نہیں ہے. پورے 1400 سال سے جو شریعت ہے وہی ہے، اور دنیا جب سے بنی ہے بنیادی احکام وہی ہے. خدا ایک ہے، یہ وقت کے نبی ہیں، موت کے بعد کی زندگی ہے. دنیا جب سے بنی ہے اس میں ان 3 عقیدوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. نبی کی شریعت میں کہیں 4 نماز، کہیں 2 نماز، نماز کا طریقہ الگ، قربانی کا طریقہ الگ، یہ ہو سکتا ہے، لیکن توحید، رسالت، آخرت میں کوئی فرق نہیں ہے. اور عالمی شریعت عالمی ہے، پوری دنیا میں 1400 سال سے زیادہ عرصے سے عمل کی جا رہی ہے. ہندوستان میں بنی بھی نہیں ہے، کسی انسان کی بنائی بھی نہیں ہے. اور 1400 سال سے ایسے تھنکرز اس پر کام کر رہے ہیں، امبیڈکر کے جیسے ان کی جوتیوں میں ہے. آپ ایک ایک پرسنالٹی کو پڑھ لیجئے، صرف قاضی ابو یوسف کو پڑھ لیجئے، محمد بن حسن الشیبانی کو پڑھیے، جن کے نام پر یونیورسٹیوں میں ڈپارٹمنٹس بنائے جاتے ہیں. سب سے پہلے جنہوں نے انٹرنیشنل لا پر لکھا ہے. آپ اس کو نیکی سمجھتے ہیں، میں اس کو نیکی نہیں سمجھتا، میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں. ساری دنیا میں شکر ایک ہی چیز ہے، مرچ ایک ہی چیز ہے،
تو کیا بنانے والے نے گناہ اور نیکی کا پیمانہ طے نہیں کیا ہے؟ میٹھے اور تیز ہونے کا پیمانہ طے کیا ہے، کیا گناہ اور نیکی کا پیمانہ طے نہیں کیا ہے؟ نیکی وہی ہے جس کو اللہ نے نیکی قرار دیا، گناہ وہی ہے جس کو اللہ نے گناہ قرار دیا۔ میرے کلچر نے جس کو گناہ بنایا، میری سمجھ نے جس کو گناہ بنایا، میرے ملک کے لوگ جس کو گناہ سمجھتے ہیں، اگر ہم نے خدائی پیمانے کو اور خدائی ترازو کو چھوڑ دیا تو کبھی دنیا میں نیکی اور گناہ کا پیمانہ اور اسکیل طے ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کپڑا پہننا ضروری ہے، میں کہہ رہا ہوں ننگا رہنا کافی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں سر ڈھانکنا ضروری ہے، میں کہہ رہا ہوں سر کھلا رکھنا کافی ہے۔ اور 85 چیزیں ہیں۔ فطرت سے بغاوت کے بعد انسانیت کہیں کی نہیں رہے گی، اور آج نہیں رہی ہے۔ اتنے مسائل، سورس بدلتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی ہے، فطرت نہیں بدلتی ہے۔ ڈنڈا دکھانے پر دور چلے جانا، چارہ دکھانے پر نزدیک آنا، پوری دنیا کی ایک ہی فطرت ہے۔ ملکوں کے بدلنے سے فطرت نہیں بدلی ہے۔ پہلے بھی 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا تھا، اب بھی 9 مہینے میں پیدا ہوتا، 8 مہینے میں نہیں پیدا ہوتا ہے۔ فطرت نہیں بدلی ہے۔ آپریشن کے انداز بدل گئے، علاج کے طریقے بدل گئے، سورس بدلتے ہیں، تمدنی ترقیات بدلتی ہے، سائنٹیفک اسباب بدلتے ہیں، فطرت نہیں بدلتی ہے۔ مجھے باپ کی شفقت چاہیے، مجھے ماں کی محبت چاہیے، مجھے بہن کی اپنائیت چاہیے، مجھے اولاد کی خدمت چاہیے، میرے دل کے کسی کونے میں اللہ کے لیے بے چینی ہے، میں نئی ختم ہونے والی زندگی کو چاہتا ہوں، میں بوڑھا ہونا نہیں چاہتا ہوں، میں بیمار ہونا نہیں چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کچھ چھن جائے۔ اس کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے آخرت کو بنایا، موت کے بعد کی زندگی کو بنایا، اس زندگی کو ذمہ داری پورا کرنے کی اور موت کے بعد کی زندگی کو خواہشات پورا کرنے کی۔ جو یہاں ذمہ داری پوری کرے گا وہاں خواہشات پوری کرے گا، جو یہاں خواہشات پوری کرے گا وہاں پر اس کی کوئی خواہش پوری نہیں کی جائے گی، منمانی کی زندگی پر۔ یہ چیز بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدائی پیمانہ اصل پیمانہ ہے۔ مرد اور عورت کو برابر انصاف کیسے دیا جائے، مالک اور مزدور کا حق کیسے ادا کیا جائے، جنسی اور سیکسول ضرورت پورا کرنے کا جائز طریقہ، خدائی طریقہ کیا دیا جائے۔ انسانوں کے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، مذہبی آزادی ہے صاحب، جو چاہے دوسرا مذہب قبول کر لے، ایک مذہب پر مجبور کریں گے، ایک مذہب میں آنے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ سیکولرزم، ایک جگہ کا سیکولرزم الگ ہے، دوسری جگہ کا سیکولرزم الگ ہے۔ سیکولرزم کم ہے، کہیں پر میجورٹی کا ڈومینیشن زیادہ ہے، کہیں مائنورٹی کا زیادہ ہے، کہیں پر کسی مذہب کا زیادہ ہے۔ دہشت گردی کا موضوع، ٹیررزم کا، ایک ایک موضوع جو انسانوں نے طے کیا، سوائے انسانوں کے کھلواڑ کے اور کچھ نہیں ہے۔ موٹی سی مثال، جب آپ کہتے ہیں کہ عورت کو نوکری کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تو مرد کی ذمہ داری فائنینشیل برڈن اس پر ڈالا جائے، تو پریگنینسی کی ذمہ داری یہ بھی تو اٹھا لے بیچارہ، کہ ایک سال میں زچگی اور ایک سال آپ کی زچگی، اور آپ بھی نوکری کریں میں بھی نوکری کروں، نہیں یہ گھر بھی سنبھالے نوکری بھی کرے۔ کہیں پر بھی دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے پیمانے میں انصاف نہیں کیا گیا۔ اس کی بہت موٹی دلیل، پاگل خانے کہاں پر زیادہ ہے، حرامی بچے کہاں پر زیادہ ہیں، خاندان بکھری ہوئی بوڑھیاں کہاں پر زیادہ ہیں، بڑھاپے میں اولاد کے لیے ترسنے والی عورتیں کہاں پر زیادہ ہیں، نفسیاتی اور سائیکولوجیکل بیمار کہاں پر زیادہ ہے۔ اور آپ کی دادیاں، آپ کی نانیاں، آپ کی مائیں
جو کچھ مذہبی تھیں اور کچھ پرانی روایتی زندگی گزارتی تھیں، ان کے وہ بیوی شوہر میں کتنی اپنائیت، وہ اور ماں بیٹے کے اندر کتنا جوڑ، وہاں پر خاندانی نبھاؤ، وہاں پر دور دور کے رشتوں کا خیال ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ان پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل انسان کی رہبری کے لیے کافی نہیں، اور اللہ نے جو نیکی اور گناہ کا پیمانہ طے کیا وہی حقیقی پیمانہ ہے۔ پیدا کرنے والا، بنانے والا ہی بنی ہوئی چیز کی حقیقت سے واقف ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ دوسری بات جو اس موضوع پر اس مجلس میں عرض کرنا تھا، پاکیزہ جوانی۔ بڑھتی عمر کے ساتھ آدمی کے اندر خیالات، خواہشات پیدا ہوتے ہیں، کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی نکاح کی بھی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اسلام نے خواہش کو ختم کرنے کے لیے نہیں کہا، جائز طریقے پر پورا کرنے کے لیے کہا۔ کہیں پر بھی فطری جذبات کو اسلام نے ختم نہیں کیا ہے، جائز رخ پر اسے ڈالا ہے۔ پاکیزہ جوانی، بے داغ جوانی کے لیے سب سے پہلی بات آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ میں سوائے بے چینی کے کچھ نہیں ہے۔ بے چین ہوتا ہے اس لیے گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے۔ تھوڑا گناہ کروں، بدل کر گناہ کروں، گناہ کو لمیٹیڈ کرنا سولوشن نہیں ہے، چھوڑنا سولوشن ہے۔ گناہ ختم کرنا حل ہے، تھوڑا گناہ کرنا حل نہیں ہے، کبھی کبھی کرنا حل نہیں ہے۔ شراب بیچنے پر پابندی نہیں ہے، شراب پینے پر پابندی، شراب پینے پر پابندی، گھر میں پینے پر پابندی نہیں، شراب پر پابندی، ڈرائیونگ کے وقت پابندی، عام حالات میں آپ لمیٹیڈ نہیں کر سکتے۔ آدمی کا نفس ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے۔ ساری دنیا میں سب سے بڑا خدا انسان کا نفس ہے، سب سے بڑا خدا جس کو انسان مانتے ہیں انسانوں کا نفس ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا ہے؟ میں جس کی مان رہا ہوں وہ میرا معبود ہے، اور عبادت نام ہے مان کر چلنے کا۔ تنہائیاں آدمی کی پاک ہونی چاہیے۔ اس زمانے کی تنہائیاں کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ آدمی ایسی دوستی، ایسی صحبت میں رہے کہ جو اس کو نیکی کی طرف لے جانے والی ہو۔ بہت زیادہ تنہائیاں آدمی اپنانے کے بعد اس زمانے میں ہرگز اپنے نفس پر قابو پانا آسان نہیں ہے۔ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر کوئی نوکرانی دیکھتی تو گناہ نہ کرتا، کوئی چھوٹا بیٹا دیکھتا تو گناہ نہ کرتا، تجھے میرے دیکھنے کا خیال ہے، یقین ہے، پھر بھی تجھے مجھ سے حیا نہ آئی۔ کیا سب دیکھنے والوں میں میں ہی چھوٹا رہ گیا؟ کیا سب دیکھنے والوں میں میں ہی ہلکا رہ گیا؟ گناہ سے وہی بچ سکے گا جو بچنے کا ارادہ کرے گا، اور جو بچنے کا ارادہ نہیں کرے گا وہ مسجد میں رہ کر بھی نہیں بچے گا، کعبۃ اللہ کے سائے میں رہ کر بھی نہیں بچے گا۔ آدمی کا بڑے ٹارگٹ کے لیے جینا اور اپنے کاموں کا شیڈیول کا برڈن اپنے ذہن و دماغ پر غالب کرنا، سوار کر لینا، یہ آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ گھوڑے کو قابو میں کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو تھکایا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھوکا رکھا جائے۔ جو لوگ اس کے سدانے والے ہوتے ہیں، سدھارنے والے ہوتے ہیں، یہ دو طریقے اپناتے ہیں۔
انسان کا نفس بھی دو طریقوں سے قابو میں آتا ہے، یا تو اس کے اوپر نیکیوں کا بوجھ، پڑھائی کا بوجھ، کام کا بوجھ، حلال کاموں کا برڈن اس پر ڈالا جائے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے یا دوسرے کھانے کی مقدار کو لمٹ میں لا کر بطن بھر جاتا ہے تو باطن کی خواہشات ابل جاتی ہیں، پیٹ بہت زیادہ بھر جاتا ہے تو خواہشات ابلنے لگتی ہے، کمزوری بھی نہ آئے، خواہشات ابل بھی نہ جائے۔ نفس ایسا دشمن ہے کہ آدمی جتنی مان کر چلتا ہے اتنی دشمنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دنیا کے دوسرے دشمن ایسے ہیں کہ جس کی جتنی مان کر چلیں گے دشمنی کم ہو جائے گی، چائے پلا دیں گے دشمنی کم ہو جائے گی، کھانا کھلا دیں گے دشمنی کم ہو جائے گی، لیکن نفس کی آدمی جتنا مانے گا اتنا نقصان پہنچانے کا رخ بڑھ جائے گا اور گناہ کی طرف لے جانے کا رخ بڑھ جائے گا۔ آگ میں جتنی لکڑی ڈالی جائے گی چپ نہیں ہونے والی ہے آگ، اور بھڑکنے والی ہے۔ خواہشات جتنی پوری کی جائے گی اتنی بھڑکنے والی ہے، نکاح کے بعد بھی بھڑکنے والی ہے، زنا کے بعد بھی بھڑکنے والی ہے، عورتوں کے بعد مردوں سے بھی ہوس پوری ہونے والی نہیں، مردوں کے بعد اور سے، اور کے بعد اور سے، انسانوں کے بعد جانوروں سے، پوری دنیا کی عورتیں ہو جائیں تب بھی اس کی ہوس پوری ہونے والی نہیں ہے۔ تقویٰ ہی بنیاد ہے۔ جب میں نے گناہ نہیں چھوڑا ہے تو توبہ کیوں چھوڑ دی؟ عام طور پر شیطان مایوس کر دیتا ہے کہ آپ سے تو بار بار گناہ ہو رہا ہے، اب دوبارہ ہونے والا ہے، توبہ کرتے ہوئے کیا شرم نہیں آتی تجھے؟ جب گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تو توبہ کرتے ہوئے کیوں شرم آ گئی؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ گناہ کی حالت میں دنیا سے جائے، لیکن ہمیں سکھلایا گیا کہ آدمی توبہ کے بغیر کبھی نہ رہے، توبہ کے بغیر کبھی نہ رہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہی توبہ کا وقت زندگی کا آخری لمحہ ہو، زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ جب خود فائنانشیل آدمی انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرنے کے لیے، اور ماں باپ کا ذہن بن جاتا ہے کہ مجھے کوئی فارمیلٹیز، رسومات، جہیز، اس قسم کی جو سماجی ظلم ہے ہم اس میں نہیں بہنے والے، ہم سادی ایک پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ویسی شادی، ویسی بیوی، ویسی زندگی، ویسا لائف اسٹائل، طرز زندگی جب اپنائی جاتی ہے تو نکاح کا سفر بھی آدمی کا شروع ہو جاتا، گھر آباد کرنے کا سفر بھی شروع ہو جاتا۔ لوگ دنیا میں کہتے ہیں شادی کرنے سے تو میں بندھ جاؤں گا، شادی کرنے کے بعد کے بڑے جھمیلے ہیں۔ نکاح والی زندگی سے بھٹکایا جا رہا ہے، نکاح والی زندگی سے دور کیا جا رہا ہے، آوارگی کی زندگی کی محبت بٹھائی جا رہی ہے۔ نکاح کے بغیر کی بے چینیاں اور نکاح کے بعد کے جھمیلے، نکاح کے بعد کے جھمیلے وہ حلال ہیں۔ بچوں کا ستانا، ساس بہو کے مسائل، اور جو کچھ بھی گھریلو جوائنٹ فیملی کے مسائل، وہ حلال مسائل ہیں۔ اس کے اب بغیر جو زندگی کے اندر الجھنیں ہیں وہ حرام قسم کی ہے، یہ اللہ سے قریب کرنے والی ہیں، یہ اللہ سے دور کرنے والی ہے۔ ایک صاحب کا 8واں بچہ پیدا ہوا، 2-4 دن پہلے کی بات ہے۔ جب وہ دواخانے میں گئے تو ایک صاحب نے کہا یہ بھی کیا عیاشی ہے آپ کی، 8واں بچہ ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کا باپ بننا عیاشی ہے یا نکاح کے بغیر رہنا عیاشی ہے؟ میں راتوں کو جاگ رہا ہوں، بچوں کو کھلا رہا ہوں، بچوں کی پرورش کر رہا ہوں، اور اسکول لے جا رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں، بیوی بیمار ہے، دواخانے کے چکر، میں نے عیاشی کی؟ آپ نے عیاشی کی۔ خاندانی نظام کے بوجھ سے انسانوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر کھلے دل سے پوچھ لیا، مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیجیے۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، آپ نے کاؤنسلنگ کی، اطمینان سے سمجھایا۔ جس خاتون سے آپ تنہائی کریں گے وہ کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی خالہ ہوگی۔ آپ اپنی خالہ سے پسند کرتے ہیں؟ نہیں میں پسند نہیں کرتا، تو دوسرے کے ساتھ کیوں؟ ان کی سائیکالوجی کے اعتبار سے، ان صحابی کے اعتبار سے ان کو موٹیویٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد آقا نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دیجئے اور اس کی حیا کو بچا دیجئے۔ آدمی اپنے نفس کے ساتھ بیٹھے اور اپنے آپ کو سمجھائے، تھوڑی دیر کا مراقبہ، تھوڑی دیر اپنے اور اللہ کے درمیان کے پہلو کو سوچے۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک شخص آیا، آ کر اس نے یہی بات کہی کہ آپ مجھے گناہ کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی زمین کو چھوڑ دو، اللہ کی چھت کو چھوڑ دو، اللہ کے دیے ہوئے جسم کو چھوڑ دو، پھر اس کے بعد جو چاہے کر لینا۔ یہ تو بڑی بے مروتی ہے، یہ تو بڑی بے شرمی ہے ان کی زمین پر رہتے ہوئے۔ جب حرام سے نگاہ ہٹے گی تبھی حلال کا دروازہ کھلے گا۔ جب تک حرام سے نگاہ نہیں ہٹے گی کسی بھی زندگی کے قدم پر حلال کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ حضرت یوسف نے اپنے آپ کو بچایا، بھاگنے لگے، دروازے بند ہیں، بہت بڑا واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی مائنورٹی میں نہیں، تنہا ایک شخص پورے ملک کے سسٹم کو کیسے بدلتا ہے۔ ایجپشین سویلائزیشن کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری ایجپشین سویلائزیشن، مورتی پوجا والی تہذیب کو اسلام کی طرف کیسے پلٹا ہے، ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو سمجھنے کا ہے، سننے کا ہے۔ حضرت یوسف نے بس کا کر کے بتلایا، میرا کام دروازے کی طرف دوڑنا ہے، کھولنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے کھولا، اللہ نے کھولا، اللہ نے عزت دی۔ امانت بھی چاہیے، قابلیت بھی چاہیے، آنیسٹی بھی چاہیے، کوالیفیکیشن بھی چاہیے۔ اگر صرف آدمی قابل اور کوالیفائڈ ہے، آنیسٹ نہیں ہے، تقوی والا نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، کبھی کہیں پر کوئی لیبریشن اور کہیں پر کوئی انقلاب نہیں لا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایگریکلچر سسٹم کو بھی بدلا، فوڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم کو بھی بدلا۔ 7 سال تک ملک کا کوئی باشندہ بھوکا نہ رہ جائے اس کا انتظام کیا۔ 7 سال تک بارشیں نہیں ہوئی تو 7 سال میں غلہ اگایا، اسٹور کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے دن اسلام پیش نہیں کیا بادشاہ کے سامنے، پورے ملک کو بدلا، ملک کو دیا اور اپنی بے داغ زندگی بتلائی۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اسلام پیش کیا۔ پوری منزل سامنے رہنا چاہیے۔ اللہ نے جب کسی کو گناہ بتلا دیا ہے اس سے بچنا آسان ہے۔ اگر میری طاقت میں نہیں ہوتا تو اللہ نے اس کو حرام نہ کیا ہوتا۔ اللہ نے اگر کسی کو نیکی بنایا ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں تبھی نیکی بنایا ہے۔ اگر وہ کیے جانے کے قابل نہ ہوتی اللہ نے اس کو میرے لیے فرض واجب نہیں کیا ہوتا۔ عمل کی نیت ہو، توفیق آدمی اللہ سے مانگے، اور جو تدبیر بتلائی گئی ہے، لا تتبع النظرة النظرة، ایک حرام نگاہ کے بعد دوسری نگاہ پڑنے نہ دینا، اپنی نگاہ کو ہٹا دینا۔ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، عبادت کی لذت اللہ تجھے دیں گے۔ اخلف اللہ لہ عبادتا یجد حلاوتها، نکاح کی پاکیزگی پر اللہ ایسی عبادت دیں گے جس کی لذت یہ پائے۔ اردو زبان کے اندر کہا جاتا ہے کہ مکھی کو، مگس کو باغ میں جانے نہ دو،
شہد کی مکھی جب باغ میں جائے گی، مگس کو باغ میں جانے نہ دو، ناخن پروانوں کا ہوگا۔ اب وہ مکھی جائے گی، رس چوسے گی، چھتا بنائے گی، اس چھتے میں موم ہوتا ہے، موم سے موم بتی بنے گی، موم بتی جلے گی، پروانے آئیں گے اور جلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جو جلنے کا سفر ہے، نتیجہ ہے، وہ آیا ہے مکھی کو باغ میں جانے دینے سے۔ نگاہ خراب ہوتی ہے، خیال خراب ہوتا ہے، قدم اٹھتے ہیں، پھر گناہ ہوتا ہے۔ نظرۃ ثم خطرۃ ثم خطوۃ ثم خطیئۃ۔ نگاہ کی ناپاکی، خیال کی ناپاکی، خیال کی ناپاکی، قدم کا گناہ کی طرف اٹھنا۔ ہم پاک رہیں گے، ہماری نسل پاک رہے گی، ہم پاک رہیں گے، پاکیزہ بیویاں اللہ دیں گے۔ الطیبات للطیبین عفوا تعف نساؤکم، تم پاک رہو گے، تمہاری عورتیں پاک رہے گی۔ یہ پاک دامنی کے لیے پورے پردے کا نظام، پاک دامنی کا اور دلوں کی پاکیزگی کے لیے محرم نامحرم کا فرق، اور پردہ کسی سے معاف نہیں، ابو بکر و عمر سے معاف نہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں بیٹیوں سے معاف نہیں، میرے اور آپ سے کیسے معاف؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، دل اس کے بغیر کسی کے پاک نہیں رہیں گے، اللہ فرما رہے ہیں اس کے بغیر کسی کے دل پاک نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیاں پاکیزہ بنا دے۔